لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفق عنه من أفق صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدال على خير كفاعله الدال على شر كفاعله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم حوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سما کا کروڑ احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتواں بندوں کو اپنے پاک طیب و طاہر گھر میں آنے کی توفیق بخشی دعا ہے اس رب لم یزل کی بارگاہ میں کہ مالک الملک خالق ارض و سما ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا اس کے پاک طیب و طاہر گھر میں آنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرے ہمارے قدم چل کے آنے کو نیکیوں کے اندر تبدیل کرے ماہ رمضان اپنے شانوں اپنے عظمتوں اپنے رفتوں کے ساتھ اپنی رحمتیں چھم چھم برسا انسان روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے نفس کی کچلا جا سکے اس کی نفسانی خواہشات پر جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے اور روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے راز اگر بندہ چاہے تو تنہائی میں پانی بھی پی سکتا ہے روزے کی پیاس بھی مٹا سکتا ہے پھل فروٹ بھی کھا سکتا ہے کھانا بھی کھا سکتا ہے لیکن بندہ نہ پانی پیتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے چاہے لوگوں کے درمیان موجود ہو چاہے تنہائی کے اندر موجود چپ کیوں نہ کر لے تسی روزہ انسان کے لیے وہ عمل ہے کہ جو بندہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے خالصتاً رب کی رضا کے لیے لیکن ہم نے اسلوب بدل دیے ہم نے سارے اسلوب سارے طریقے بدل دیے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت بھی ملے رب کا کرم بھی ملے اس کا فضل بھی ملے لیکن ہمیں اپنے طریقے سے ملے جیسے خدا اور اس کی مصطفیٰ کی شریعت ہے ویسے نہ ملے جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ملے قرآن کہتا ہے یوفق عنہ من افق کہ جس نے اپنا منہ قرآن سے پھیر لیا اللہ اسے اپنا منہ پھیر لیتا اللہ اس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے
اور پیر محمد کرم شاہ نظری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سورہ زاریات کی اس آیہ کریمہ کے تحت تشریح ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ الف بے یا یا بے، اس کا معنی ہے کہ کسی بھی چیز سے منہ پھیر دینا، اور یہ مصروف عن الحق الی الباطل، کہ بندہ حق سے اپنا منہ باطل کی طرف کر لے۔ اور ہم حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں اَن یصرفوا عن الایمان بحمد والقرآن، کہ جو بندہ اللہ کی حمد سے دور ہو جائے، اللہ کے قرآن سے دور ہو جائے، اللہ کے محبوب کی شریعت سے دور ہو جائے، سمجھ لے کہ اللہ بھی اس سے دور ہو جائے، اللہ بھی اس سے دور ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنی مرضی کے جتنے مرضی جتن کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، لیکن اللہ اس کی ڈور کو کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ تو زمانے میں جا کر گھومتا رہے، تو زمانے میں جا کر اعلان کرتا رہے، لیکن ہوگا وہی جو میری رضا کے تابع ہے، جو میری منشا کے اندر آئے گا اسے میں عطا کروں گا۔ اب لوگ معاشرے کے اندر ہمارے ہاں عرف عام کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صوفی سے دور ہو جا، اللہ کے ولی سے دور ہو جا، یہ تجھے شریعت سے منافی کر دیتا ہے، لیکن شریعت سے منافی نہیں جاتی، بلکہ بندہ اس لمحے اس آن وہاں پر چلا جاتا ہے کہ بندہ جب اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھتا ہے اسے شریعت سے دوری نہیں ملتی بلکہ شریعت کا قرب مل جاتا ہے۔ کیسے قرب ملتا ہے؟ آج ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ عید کب ہے تو ہم فوراً کیا کہیں گے کہ آج 13واں روزہ ہے، 17 روزوں کے بعد یا 16 روزوں کے بعد عید ہو جائے، یہ ہمارا جواب ہوگا۔ لیکن مجذوب بابا فرید کے پاس آیا، بابا فرید کی اور مجذوب کی ملاقات ہوئی، اب مجذوب نے سوال کیا، وہ لوگوں سے ہر لمحے سوال کرتا، اب اگر کوئی بندہ جمادی الاول میں پوچھے عید کب ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تو پاگل ہے، ابھی تو جمادی الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جب رمضان آئے گا اس کے بعد عید آئے گی۔ اب مجذوب نے سوال کیا بابا فرید سے عید کا ڈن کہ عید کب ہے؟ بابا فرید نے جواب دیا یار ملے جدن، یار ملے جدن، اس دن عید ہو جاتی ہے۔ اب مجذوب تڑپ گیا، اس نے دوسرا سوال کیا، کہا اب یہ بتا کہ انا میں کب مرے گی؟ بابا فرید نے کہا جب اس کی نظر کرم ہو جائے، جب اس کی نظر کرم ہو جائے گی، تیری میں مر جائے گی، انا ختم ہو جائے گی، تو اس کا ہو جائے گا، وہ تیرا ہو جائے گا۔ اور روزہ جہاں بندے کے نفس کو کچلنے کے لیے آتا ہے وہیں بندے کی انا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ جہاں تراویح کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں تراویح اگر بندہ غور کے ساتھ پڑھے تو بندے کی انا ختم ہو جاتی ہے، بندے کی انا ختم ہو جاتی ہے۔ کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ اب 37 مرتبہ جو قیام کے لیے کھڑا ہو اور کہے اللہ اکبر، اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، پھر کتنے سجدے کرے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگائے، لیکن کیا ہے کہ دل سے اللہ اکبر تو کہتا رہا، زبان سے کہتا رہا، سجدے بھی کرتا رہا، لیکن قرب کیوں نہ ملا؟ قرب کیوں نہ ملا؟ جس قرب کے لیے تو اس کی بارگاہ میں جھکتا رہا، اس کی کبریائی کا اعلان کرتا رہا، پھر بھی قرب نہ ملا، کیوں نہ ملا قرب؟ اس لیے نہ ملا کہ سوچ کہیں نہ کہیں تجھ تیرے اندر کوئی خطا ہے جو تجھے اس کی رحمت سے دور رکھے ہوئے، جو اس کے کرم سے تجھے دور رکھے ہوئے ہے، جو اس کے فضل سے تجھے دور رکھے ہوئے ہے۔ جہاں رمضان کے اندر ہر لمحہ ہر آن برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے فضل اللہ کے کرم کی انتہا ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تو دور ہے، تو جو اپنی تنہائی کو سوچ اور اعلان کرتا رہے، اس کی بارگاہ میں پوچھ، اے اللہ میں تو تراویح بھی پڑھتا رہا، سبحان اللہ سبحان العظیم بھی پڑھتا رہا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھتا رہا، اتحیات کے قصیدے بھی پڑھتا رہا، تیرے محبوب پر درود بھی پڑھتا رہا، اور اپنی ساری امت کی بخشش کی دعائیں بھی کرتا رہا، تو نہ ملا، تو کہاں ہے؟
آواز آئے گی کہ تیرے دل میں کہیں کھوٹ ہے، مجھے جگہ نہیں ملتی، میں کہاں آ کے بسیرا، کہاں بسیرا ڈالوں؟ آج ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہیں، شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کر کہ شریعت میرے تابع ہو جائے۔ آج سب سے بڑا امتحان تو نوجوان نسل کے لیے ہے۔ آج ہم نے تو اپنی اولادوں کو بتا دیا کہ 20 تراویح ہے، اور جو خود آج پڑھ کے جا رہے ہیں وہ اپنی اولادوں کو کیا بتائیں گے؟ وہ اپنی اولادوں کو کون سا دین دے کر جائیں گے؟ وہ اپنی اولادوں کو کون سی شریعت دے کے جائیں گے؟ وہ اپنی اولادوں کو کون سا سبق دے کر جائیں گے؟ اولاد کی قدر اور اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ خود باپ ہے۔ اسے پھر پتا چلتا ہے کہ میری ماں اور میرا باپ میرے لیے کتنا تڑپتے تھے، کتنا پریشان ہوتے تھے، کتنا میرے لیے فکر کرتے تھے، تب جا کر احساس ہوتا ہے۔ اور تو نے اپنے حساب سے اس قانون وضع کر لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی، کیوں سرکار پر جمعہ کی باتیں باندھتا ہے؟ کیوں باندھتا ہے بھائی؟ کون سی روایت سے تو 8 تراویح کو ثابت کرتا ہے؟ ذرا ہمیں بھی پتا چلے کہ وہ روایت کون سی ہے۔ یہ روایت ثابت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ حدیث مبارکہ سنیں، اس کا ترجمہ میں پڑھوں گا، فیصلہ آپ کا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتن یصلی 4۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے حدیث مبارکہ کہ اللہ کے نبی، صحیح بخاری کی حدیث ہے جی 154 نمبر، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی، فی رمضان ولا فی غیرہ، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی کتنی رکعتیں؟ 11 کہتے ہیں، ایک کو عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 11 رکعتیں پڑھتے تھے رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ یصلی 4، کتنی؟ 4 کر کے۔ ہم تراویح کتنے پڑھتے ہیں؟ بولو تو صحیح پڑھ لیا آپ نے؟ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 کر کے۔ 2 کر کے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ سرکار کتنی پڑھتے ہیں؟ 4 کر کے، اور صرف رمضان میں نہیں پڑھتے، رمضان کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ اب عقل اور دانش کا مقصد یہ ہے، بتانے کا، گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث رمضان کے لیے نہیں ہے، پھر ولا غیرہ ہی کیوں ذکر ہوا؟ یہ حدیث استدلال کرتی ہے کہ سرکار رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے تہجد کی نماز، تہجد کی 8 رکعت پڑھتے تھے تہجد کے نفل، اور 3 رکعتیں ساتھ شامل ہوتی تھی فطر کی، اور کتنی بن گئی؟ 8 اور 3 11۔ یہ استدلال کرتی ہے کہ یہ حدیث سرکار جو ہے کس کے لیے پڑھتے تھے؟ تہجد کے لیے۔ اس لیے میرا ویر، جو کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو حدیثیں نہیں آتی، ان کو حدیثیں نہیں آتی، ان کی تو مادری زبان ہی عربی ہے، ان کو حدیثیں نہیں آتی، تو پھر وہ 3 گھنٹے لگا کر کیوں تراویح پڑھاتے ہیں؟ 20 رکھتے ہیں، 3 سے 3.5 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں صرف 20 تراویح کے اوپر۔ جنہوں نے پڑھی ہوئی ہیں ان سے پوچھیں نا وہ کتنی دیر پڑھتے ہیں۔ مرتل القرآن ترتیلا کی وہ عقیدی منشور اور شرح پیش کرتے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 4 5 گھنٹے صرف 20 رکعت تراویح پہ، اور مغرب کے فوراً بعد اگر کوئی بندہ جائے گا تب جا کر مسلح کوٹی کے پاس یا کبوتر چوک کے اوپر جگہ ملے گی، تو وہ پاگل ہے یا ان کو حدیث نہیں آتی؟ وہ کیوں 20 پڑھ رہے ہیں؟ اپنے پاس سے دین کی ٹھیکیداری نہ کرو، اپنے پاس سے نیا دین ایجاد کرنے کی کوششیں نہ کرو۔ نہیں پڑھنی تو نہ پڑھے،
لیکن یہ کون سا رواج پیدا کر دیا جی اللہ کے محبوب نے آج پڑھی تو وہ پڑھو، پھر غیر رمضان کے بعد بھی پڑھو. آپ نے 4 کر کے پڑھی ہیں، 11 رکھ کے پڑھی ہیں، پڑھو پھر پورا عمل کرو نا حدیث پہ. لوگوں کو صرف رمضان کے اندر حدیث بتانے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک اور بڑی غلط فہمی معاشرے کے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ حضرت بلال اذان دے، پتیلے کے اندر برتن کے اندر جو کچھ ہو کھاتے رہو. بخاری شریف کی حدیث یہ بھی ہے 607 نمبر، اگر کوئی چاہے تو ابھی ادھر ممبر پر بیٹھ کر دکھا سکتے. 607 نمبر پوری حدیث لوگوں کو بیان کرو. حضرت بلال اذان دیں تو کھانا کھاتے رہو، حدیث ہے. اگلا حصہ بھی لوگوں کو پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ بن مخدوم اذان دیں تو کھانا چھوڑ دو. 607 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی. حضرت بلال اذان دیں تو کھانا کھاتے رہو، حضرت عبداللہ بن مخدوم اذان دیں تو کھانا چھوڑ دو. اب وجہ کیا ہے؟ جن لوگوں کو رب نے اپنا گھر دکھایا ہے. کیوں جی رانا صاحب تہجد کی اذان ہوتی ہے، تہجد کی اذان ہوتی ہے مسجد میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرم میں اضافی ایک اذان دی جاتی ہے جسے تہجد کی اذان کہتے ہیں. کون سی اذان ہے؟ تہجد کی اذان. بس آپ ہونی ہے اذان، بالکل ہونی. تہجد کی اذان اسے کہتے ہیں. اب سرکار کی حدیث یہ ہے کہ حضرت بلال دیتے تھے تہجد کی اذان. حدیث کو سمجھو ذرا. حضرت بلال کون سی اذان دیتے تھے؟ تہجد کی اذان دیتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن مخدوم اذان دیتے تھے فجر کے لیے، فجر کی نماز کے لیے اذان دیتے تھے. اب اس سے اوپر یہ کہ حضرت عبداللہ بن مخدوم نابینا صحابی تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، دوسرے دیگر صحابہ کہتے عبداللہ بن مخدوم فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، اذان دے دے. تو کیوں لوگوں کو تم غلط راستے پر ڈال رہے ہو، لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہو؟ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے 617 نمبر، 618 نمبر، 619 نمبر، 620 نمبر. صحابہ کرام نے سرکار کے ساتھ سحری کی. ان میں سے کسی نے بعد میں جا کر بتلایا کہ ہم نے صحابہ کرام میں سے کسی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ ہم نے سرکار کے ساتھ سحری کی. اب جس کو جو سحری میں شامل نہیں تھا اس نے سوال کیا کہ جب تم نے سرکار کے ساتھ سحری کی تب اذان فجر اور سحری میں کتنا وقت تھا؟ اس نے کہا کہ وقت کا اندازہ نہیں، لیکن میں قرآن کی 50 آیتیں پڑھ لی. جب سحری ہم نے کر لی اس کے بعد اذان فجر میں اتنا وقت تھا کہ میں قرآن کی کتنی آیتیں پڑھ لیتا؟ 50 آیتیں. تو یہ حدیث بھی لوگوں کو بتاؤ نا کہ سحری 50 آیتیں پہلے، یعنی کہ سحری اتنی جلدی کر لو کہ اس کے بعد قرآن کی 50 آیتیں بھی پڑھ لو. یہ نہیں کہ اذان ہوتی ہے تو پھر اگر یہ قانون ہو تو پھر پتیلے کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے، جو ٹرے کے اندر سارا کچھ، دہی بھی ڈال لے، روٹی بھی، سالن بھی، سارا کچھ، لالا جی اذان دیتے رہے تو سحری کرتا رہے. اگر یہ نظام ہے تو اذان یہ دیتے رہیں گے، تھوڑی لمبی اذان دینا بھائی صاحب، تاکہ وہ پتیلے کے اندر جو کچھ ہے وہ بندہ کھا لے. حدیث یہ نہیں بیان کرتی کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاؤ، سرکار کے اوپر غلط بہتان باندھو. حضرت عبداللہ، حضرت بلال اذان دیں تو کھانا کھاتے رہو، حضرت عبداللہ بن مخدوم اذان دیں تو کھانا چھوڑ دو. 607 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی. اٹھا کر دیکھتے معاشرے کو صحیح راستے کے اوپر لے آئے، لوگوں کو بتلائیں کہ دین متین کیا ہے. ایسے نہیں کہ یہ دین ایسے ہی آ گیا ہے، اپنی طرف سے نئی نئی ایجادیں، نئی نئی تشریحات نہ پیدا کریں، بلکہ جو بندہ سرکار کے اوپر بہتان باندھے گا، کسی حدیث کی غلط روایت بیان کرے گا تو قیامت والے دن اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم ہوگا. جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس لیے سرکار نے فرمایا دال والا خیر کفائلہ، دال والا شر کفائلہ. جس نے نیکی کی طرف رہنمائی کی وہ بھی اسی کی طرح ہے، اور جس نے برائی کی طرف رہنمائی کی وہ بھی اسی کی طرح ہے. لوگ لیلۃ القدر میں عبادتیں کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ مل جائے، اس لیے کرتے ہیں نا. آج کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اللہ مل جائے گا، کسی پیاسے کی پیاس بجھا دے اللہ مل جائے گا. اور تنہائی کے اندر گناہ کرنے کا تیرے پاس موقع تھا، آج جب سوشل میڈیا نے پوری امت مسلمہ کے اخلاق کا جنازہ نکال دیا،
تیرے پاس تنہائی کے اندر گناہ کا موقع تھا لیکن تو اللہ کے خوف سے ڈر گیا، اللہ تجھے مل جائے گا، اللہ تجھے مل جائے گا۔ اور جس کا دوست امیر تھا اس نے اپنے امیر دوست کو رہنمائی کی کہ لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلا، مسکینوں کی مدد کر، غرباء کی مدد کر۔ اب جس نے مشورہ دیا وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ خود اپنے پاس سے دے رہا ہے۔ اس لیے فطرانہ 240 روپے فی بندے کے حساب سے، فطرانہ جو ہے وہ کتنا ہے جی؟ 240 روپے فی بندے کے حساب سے۔ اب ایک بندہ ہے جو ہم جیسا متوسط طبقے کا ہے، وہ کتنا فطرانہ دے گا؟ 240 روپے۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے اربوں خربوں کروڑوں بینک کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی کہے کہ میں بھی 240 دوں گا، تو اس کے لیے شریعت نے یہ قانون متعین نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے شریعت نے قانون متعین کیا ہے کہ وہ اجوا کھجور کے حساب سے 19,000 روپے دے۔ کتنا دے؟ 19,000 دے، یا آم کھجور کے حساب سے 2400 روپیہ دے، یا جو کے حساب سے 700 روپے کے حساب سے دے، یا کشمش کے حساب سے 6,000 کے حساب سے دے۔ سب سے کم درجہ کون سا؟ 240۔ یہ فطرانہ بھی ہے اور روزے کا فدیہ بھی ہے۔ روزے کا فدیہ بھی 240 روپے ہے اور فطرانہ بھی 240 روپے ہے۔ لیکن بندہ امیر ہے تو پھر بڑھا کے دے، کیونکہ اللہ اسے اتنا دے رہا ہے تو وہ کیوں کنجوسی کرے اس کی بارگاہ میں دیتے ہوئے، وہ بھی بڑھا چڑھا کے اس کی بارگاہ میں پیش کرے تاکہ اللہ اس پر اور زیادہ اپنا انعام اور اکرام کرے۔ انشاءاللہ العزیز جمعے کی نماز کے بعد جس طرح پچھلے جمعے مسجد کی اگرائی کا سلسلہ شروع تھا، انشاءاللہ العزیز اس